بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ملاحوں نے بتایا کہ امیر البحر نے ایک جہاز تک پہنچ کر بحریہ کی کمان لے لی تھی اور جنگ لڑاتے رہے۔ انہوں نے اس جہاز پر اپنی کمان کا جھنڈا چڑھا دیا تھا۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ صلیبیوں کے 4 جہازوں نے انہیں گھیر لیا۔ ان میں سے 2 تباہ ہوئے اور امیر البحر کا جہاز بھی تباہ ہو گیا۔ اس وقت تک معرکہ ختم ہو چکا تھا۔ سلطان ایوبی نے امیر البحر کی لاش کا ہاتھ چوما اور کہا، تم سمندر کے فاتح ہو، میں کچھ بھی نہیں۔ اس نے جہاں یہ حکم دیا کہ دشمن کے جو جہاز پیچھے رہ گئے ہیں ان سے سامان نکالا جائے، وہاں جذباتی لہجے میں کہا، تمام کشتیاں سمندر میں ڈال دو اور کسی شہید کی لاش سمندر میں نہ رہنے دو، انہیں یہیں دفن کرنا، اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈی رکھیں۔ بحری شہیدوں کی تعداد کم نہیں تھی۔ بیت المقدس سے صلیبیوں کی فوج کوچ کر چکی تھی اور آدھا راستہ طے کر آئی تھی۔ انہیں کچھ خبر نہیں تھی کہ ان کی بحریہ اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے۔ اس کے قلب میں صلیبیوں کا مشہور جنگجو حکمران ریجنالڈ تھا۔ اس فوج کے بھی 3 حصے تھے، ایک آگے تھا، دوسرا کچھ دور پیچھے درمیان میں، اور تیسرا بہت دائیں کو ہٹ کر آ رہا تھا۔ اس کی متحدہ کمان ریجنالڈ کے پاس تھی اور اسے یہ توقع تھی کہ وہ سلطان ایوبی کو بے خبری میں جا لے گا۔ تصوروں میں اسے قاہرہ نظر آ رہا تھا۔ گھوڑا گاڑیوں کے قافلے رسد بھی ساتھ لا رہے تھے۔ سکندریہ سے بہت دور شمال مشرق میں ایک وسیع خطہ ریت اور مٹی کے ٹیلوں اور نشیب و فراز کا ہوا کرتا تھا۔ 8 صدیوں نے اس خطے کو اب ویسا نہیں رہنے دیا۔ اس کے قریب باقی علاقہ صحرا تھا اور اس صحرا میں پانی بھی تھا۔ ریجنالڈ نے ایک پڑاؤ وہاں کیا۔ اس کی فوج کا اگلا حصہ آگے نکل گیا تھا، دائیں طرف والا حصہ دور تھا۔ آدھی رات کا وقت ہوگا جب ریجنالڈ کے کیمپ میں قیامت برپا ہو گئی۔ اس کے کچھ بھی پلے نہ پڑا کہ یہ قیامت آسمان سے ٹوٹی ہے یا اس کی اپنی فوج نے بغاوت کر دی ہے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ نور الدین زنگی کی گات میں آ گیا ہے۔ زنگی نے کئی دنوں سے اپنی فوج کو ٹیلوں اور نشیب و فراز کے اس علاقے میں لا کے بٹھا رکھا تھا۔ اس نے یہ سوچا تھا کہ یہاں پانی قریب ہے، اس لیے صلیبی یہاں پڑاؤ کریں گے۔ صلیبی فوج کا اگلا حصہ آگے نکل گیا تو زنگی کے کمانڈروں کو مایوسی ہوئی۔ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ رات کو پڑاؤ پر حملہ کرنا ہے، وہاں پڑاؤ نہ ہوا۔ بہت دیر بعد انہیں دور سے گرد کے بادل نظر آئے تو وہ سمجھے کہ آندھی آ رہی ہے۔ صحرائی آندھی بڑی خوفناک ہوا کرتی ہے، لیکن یہ آندھی نہیں بلکہ صلیبی فوج کا درمیانی حصہ تھا جو اسی جگہ آ کر رک گیا جہاں نور الدین زنگی کو توقع تھی۔ صلیبیوں نے خیمے نہ لگائے کیونکہ انہیں صبح کوچ کرنا تھا۔ جانوروں کو الگ سے باندھ دیا گیا اور پھر سورج ڈوب گیا۔ آدھی رات کو زنگی کے دستے جو گات میں تھے باہر آ گئے۔ یہ سب سوار تھے۔ انہوں نے پہلے تو اندھیروں میں تیروں کا می برسایا اور جب سوئے ہوئے سپاہیوں میں بگدڑ مچی تو سواروں نے گھوڑے سرپٹ دوڑا دیے۔ وہ اندھا دھن برچھیاں اور تلواریں چلاتے گئے اور آگے نکل گئے۔ صلیبی سنبھلنے نہ پائے تھے کہ سواروں نے پھر ہلہ بول دیا۔ صلیبیوں کے بندھے ہوئے گھوڑوں کی رسیاں کھول دی گئیں۔ یہ سب بھاگ اٹھے۔ ریجنالڈ وہاں سے بھاگ گیا اور دائیں حصے والی فوج میں جا پہنچا۔ یہ حصہ کہیں دور پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔
سلطان نور الدین زنگی اسی طرف تھا۔ اس ساری فوج کی رسد پیچھے آ رہی تھی۔ زنگی نے اس کے لیے الگ دستے مقرر کر رکھے تھے۔ انہوں نے صبح تک رسد پر قبضہ کر لیا۔ دائیں والا حصہ رات کو ہوشیار ہو گیا تھا۔ رجنالڈ اسے اپنے حصے کی طرف لانے لگا کیونکہ وہ اسی جگہ کو میدان جنگ سمجھتا تھا۔ صبح کی ہلکی روشنی میں یہ فوج چل پڑی۔ نور الدین زنگی نے عقب سے اس کے پہلو پر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد اس فوج کو معلوم ہی نہ ہو سکا کہ اس پر کس طرف سے حملے ہو رہے ہیں۔ سلطان ایوبی کی طرح زنگی بھی جم کر نہیں لڑتا تھا، چھوٹے چھوٹے دستوں سے حملے کرا کے صلیبیوں کو بکھیرتا جا رہا تھا۔ اس نے رات کو سلطان ایوبی کی طرف قاصد بھیج دیا تھا اور ان دونوں نے اسکیم پہلے ہی بنا رکھی تھی۔ زنگی کا ہر عمل اور اقدام اور دشمن کا رد عمل ان کی اسکیم کے عین مطابق تھا۔ رجنالڈ نے اپنی فوج کے اگلے حصے کو پیچھے آنے کا پیغام بھیجا۔ 4 روز رجنالڈ اور زنگی میں لامحدود وسعت میں معرکے ہوتے رہے۔ زنگی نے صلیبیوں کو بکھیر لیا تھا اور ضرب لگاؤ اور بھاگو کے اصول پر لڑ رہا تھا۔ صلیبیوں کی فوج کا آگے والا حصہ واپس ہوا تو رات کو اس کے عقب پر حملہ ہوا۔ یہ سلطان ایوبی کے چھاپہ مار تھے۔ انہوں نے 2-3 شبخون مارے اور غائب ہو گئے۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ صلیبی آمنے سامنے کی جنگ لڑنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن سلطان ایوبی انہیں کامیاب نہیں ہونے دے رہا تھا۔ یہ طریقہ آسان نہیں تھا۔ چھاپہ مار اگر 100 کی تعداد میں جاتے تھے تو بمشکل 60 واپس آتے تھے۔ اس کے لیے خصوصی مہارت، دلیری اور تیزی کی ضرورت تھی، جو سلطان ایوبی نے اپنے چھاپہ مار دستوں میں پیدا کر رکھی تھی۔ جنگ بہت دور دور تک پھیل گئی۔ صلیبی فوج میں نہ جمعیت رہی اور نہ مرکزیت۔ ان کی رسد زنگی کے قبضے میں آ گئی تھی۔ صلیبی اس جنگ کی سوچ بوجھ نہیں رکھتے تھے جو مسلمان لڑ رہے تھے۔ پھر کیفیت یہ ہو گئی کہ جو صلیبی بھاگ سکے وہ بھاگ گئے اور جن میں تاب نہ رہی وہ ہتھیار ڈالنے لگے۔ رجنالڈ ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے کسی اور جگہ کچھ فوج اکٹھی کر لی اور اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ زنگی کہاں ہے۔ اس نے نہایت اچھی اسکیم سے وہاں حملہ کر دیا۔ یہ ایک بڑا ہی سخت معرکہ تھا۔ صلیبی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ رجنالڈ کی چالیں اور اپنی فوج پر کنٹرول بہت اچھا تھا، مگر چوتھی 5ویں رات زنگی کے شبخون مارنے والے ایک دستے کے چند ایک جانبازوں نے جان کی بازی لگا دی اور رجنالڈ کی ذاتی خیمہ گاہ پر شبخون مار دیا۔ یہ زنگی کی اسکیم کے تحت اقدام کیا گیا تھا۔ زنگی نے چھاپہ ماروں کی للکار پر حملہ کر دیا۔ اس دور میں رات کے وقت لڑائی نہیں لڑی جاتی تھی۔ یہ طرز جنگ مسلمانوں نے شروع کی تھی کہ رات کو بھی حملے جاری رکھتے تھے۔ صبح طلوع ہوئی تو صلیبیوں کا سپریم کمانڈر رجنالڈ قیدی کی حیثیت سے نور الدین زنگی کے سامنے کھڑا تھا اور زنگی اسے اپنی شرائط بتا رہا تھا۔ یہ صلیبی کمانڈر ہر شرط ماننے پر آمادہ تھا، لیکن بات جب بیت المقدس پر آئی تو رجنالڈ نے انکار کر دیا۔ زنگی نے اسے کہا تھا کہ بیت المقدس ہمارے حوالے کر دو اور آزاد ہو جاؤ۔ شام تک سلطان ایوبی بھی آ گیا۔ رجنالڈ کو پورے احترام کے ساتھ رکھا گیا تھا۔ سلطان ایوبی اسے بغلگیر ہو کر ملا۔ رجنالڈ نے سلطان ایوبی سے کہا، آپ عظیم سپاہی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا،
یوں کہو کہ اسلام عظیم مذہب ہے، سپاہی وہی عظیم ہوتے ہیں جن کا مذہب عظیم ہوتا ہے۔ نور الدین زنگی نے سلطان ایوبی سے کہا، محترم ریجنالڈ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ان کا بحری بیڑا نہیں آیا تھا، انہیں صحیح جواب تم ہی دے سکتے ہو، میں تو یہاں تھا۔ سلطان ایوبی نے کہا، آپ کا بحری بیڑا پورے تمتراک سے آیا تھا اور واپس بھی چلا گیا ہے، آپ کے بہت سے جہاز سمندر کی تہہ میں ہوں گے اور جو ڈوبے نہیں ان کے جلے ہوئے ڈھانچے سمندر پر تیر رہے ہوں گے۔ جو فوج جہازوں سے اتر آئی تھی وہ واپس نہیں جا سکی، ہم نے آپ کی تمام لاشیں پورے احترام سے دفن کر دی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اسے جنگ کی صورتحال سنا رہا تھا کہ ریجنالڈ کی آنکھیں اور منہ کھلتا جا رہا تھا، اسے یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ روداد سچی ہے۔ ریجنالڈ نے پوچھا، اگر یہ سچ ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہوا؟ سلطان نور الدین زنگی نے کہا، یہ راز اس روز آپ پر فاش کروں گا جس روز فلسطین سے صلیب کا آخری سپاہی بھی نکل جائے گا۔ آپ کی یہ شکست آخری نہیں، کیونکہ آپ اس سرزمین سے نکلنے پر آمادہ نظر نہیں آتے۔ ریجنالڈ نے کہا، میں آپ کو اپنے علاقے دے دوں گا، مجھے رہا کر دیں، جنگ نہ کرنے کا معاہدہ بھی کروں گا، آپ کی سلطنت بہت وسیع ہو جائے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، ہمیں اپنی سلطنت کی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کی سلطنت قائم کرنی ہے، اسلام کی سلطنت جس کی وسعت کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کا مقصود اسلام کی بیخکنی ہے جو ممکن نہیں۔ آپ نے فوجیں بھی استعمال کر کے دیکھ لی ہیں، بحری بیڑا بھی آزما لیا ہے، اپنی بیٹیوں کو استعمال کر کے بھی دیکھا ہے، آپ نے ہماری قوم میں غدار بھی پیدا کیے ہیں، گزشتہ 1 صدی میں آپ نے کتنی کامیابی حاصل کی ہے، کیا یہ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ ہم نے اسلام کو کہاں کہاں سے نکالا ہے؟ ریجنالڈ نے کہا، اسلام تو بحر روم کے پاس پہنچ گیا تھا، اسپین سے اسلام کی پسپائی کیوں ہوئی؟ روم آپ کے ہاتھ سے کیوں نکلا؟ سوڈان آپ کا کیوں دشمن ہوا؟ صرف اس لیے کہ ہم نے تمہارے اسلام کے محافظوں کو خرید لیا تھا۔ آج بھی تمہارے حکمران بھائی ہمارے زرخرید غلام ہیں، ان کی ریاستوں میں مسلمان رہ گئے ہیں، اسلام ختم ہو گیا ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، ہم وہاں اسلام کو زندہ کریں گے دوست۔ ریجنالڈ نے کہا، آپ خواب دیکھ رہے ہیں صلاح الدین ایوبی، آپ دونوں کب تک زندہ رہیں گے؟ کب تک لڑنے کے قابل رہیں گے؟ اسلام کی پاسبانی کب تک کرو گے؟ میں آپ دونوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ سچے دل سے اپنے مذہب کے پاسبان ہیں، لیکن آپ کی قوم میں مذہب کو نیلام کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے اور ہم خریدار ہیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ جنگ و جدل کی بجائے اپنی قوم کو زرپرستی، لذت پرستی اور تعیش پسندی سے بچانے کی مہم چلائیں تو ہم یہاں ایک دن بھی نہیں ٹھہر سکیں گے، مگر میرے دوستو، آپ اس مہم میں کامیاب نہیں ہوں گے، جس کی وجہ یہ ہے کہ عیاشی آپ کی قوم میں نہیں آئی، بلکہ قوم کے سربراہ اور حکمران عیاش ہو گئے ہیں۔ اس حقیقت سے آپ چشمہ پوشی نہ کریں کہ جو برائی حکمرانوں کی طرف سے شروع ہوتی ہے وہ قوم میں رواج کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ اسی لیے ہم نے آپ کے حکمرانوں کو اپنے جال میں پھانسا ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مجھے قتل کر دیں، مجھ جیسے چند اور صلیبی حاکموں کو قتل کر دیں،
اسلام کو بہرحال ختم ہونا ہے۔ ہم نے جس مرض کا زہر آپ کی قوم کی رگوں میں ڈال دیا ہے وہ بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ وہ ایسی حقیقت بیان کر رہا تھا جس سے نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی انکار نہیں کر سکتے تھے، تاہم وہ صلیبیوں پر بہت بڑی فتح حاصل کر چکے تھے، اور ایک صلیبی بادشاہ جو صلیبیوں کا سپریم کمانڈر تھا ان کے پاس جنگی قیدی تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے قیدی ہاتھ آئے تھے۔ یہ صرف ایک جاسوس کا کارنامہ تھا جو اقرا سے اس حملے کی خبر بروقت لے آیا تھا۔ ریجنالڈ اور دوسرے تمام جنگی قیدیوں کو نور الدین زنگی کرک لے گیا اور سلطان ایوبی اس سے رخصت ہو کر قاہرہ چلا گیا۔ اس نے سوچا تک نہ تھا کہ وہ اب نور الدین زنگی سے کبھی نہیں مل سکے گا۔ وہ اس مسرت کے ساتھ قاہرہ گیا کہ زنگی ریجنالڈ جیسے قیمتی قیدی کو بڑی سخت شرائط منوائے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ نور الدین زنگی نے بھی ذہن میں کچھ منصوبے بنائے ہوں گے، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مارچ سن 1174 کے ابتدائی دن تھے کہ بغداد کے کسی علاقے میں شدید زلزلہ آیا جس نے 6-7 دیہات کو تباہ کر دیا۔ بغداد میں بھی نقصان ہوا۔ مورخوں نے اسے تاریخ کا سب سے زیادہ تباہ کن زلزلہ کہا ہے۔ نور الدین زنگی کے دل میں اپنے عوام کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ ان کی امداد کے احکام جاری کرنے کی بجائے خود کرک سے چل پڑا۔ وہ ان کی دستگیری اپنی نگرانی میں کرنا چاہتا تھا، ویسے بھی اسے کرک سے جانا تھا۔ بغداد اور ارد گرد کے حالات اچھے نہیں تھے۔ وہ کرک سے ریجنالڈ اور دوسرے صلیبی قیدیوں کو بھی ساتھ لیتا گیا۔ بغداد پہنچ کر اس نے سب سے پہلے زلزلے کا شکار ہونے والے لوگوں کی طرف توجہ دی۔ دارالخلافے سے باہر رہنے لگا۔ وہ دل و جان سے اپنے لوگوں کی مدد کرتا رہا۔ جہاں رات آتی وہیں رک جاتا۔ اس نے کھانے کی پرواہ نہ کی کہ کیسا ملتا ہے اور کس کے ہاتھ کا پکا ہوتا ہے۔ اسے تباہ حال لوگوں کی خوشحالی کا غم کھائے جا رہا تھا۔ اپریل کے آخر تک اس نے تمام متاثرین کو آباد کر دیا۔ جب ذرا فرصت ملی تو اس نے اپنے طبیب کو بتایا کہ وہ اپنے گلے کے اندر درد محسوس کرتا ہے۔ طبیب نے دوا دارو کیا لیکن حلق میں سوزش بڑھتی گئی۔ طبیبوں نے بہت علاج کیا لیکن مرض کا یہ عالم ہو گیا کہ وہ بات کرنے سے بھی معذور ہو گیا، اور مئی سن 1174 کے پہلے ہفتے میں خاموشی سے جان آفریقہ کے سپرد کر دی۔ یورپی مورخوں نے لکھا ہے کہ سلطان نور الدین زنگی کو خناق کا عارضہ لاحق ہو گیا تھا، لیکن بعض مورخوں نے وثوق سے لکھا ہے کہ زنگی کو حسن بن صباح اہل تشیع کے فدائیوں نے زہر دیا تھا۔ ان دنوں جب زنگی زلزلے سے تباہ کیے ہوئے دیہات میں بھاگتا دوڑتا رہتا اور اس کے کھانے کے اوقات اور پکانے کے طور طریقے بے قاعدہ ہو گئے تھے، اہل تشیعوں نے اسے کھانے میں ایسا زہر دینا شروع کر دیا تھا جس کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ یہ زہر حلق کی ایسی سوزش کا باعث بنا جسے طبیب سمجھ ہی نہ سکے۔ جنرل محمد اکبر خان رنگروڈ نے اپنی انگریزی کتاب گوریلا وارفیئر میں کئی بڑے بڑے اور مستند مورخوں کے حوالے سے اسی کی تصدیق کی ہے کہ نور الدین زنگی اہل تشیع فدائیوں کا شکار ہوا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی کوئی وصیت نہ کر سکا، سلطان ایوبی کو کوئی پیغام نہ بھیج سکا۔ سلطان ایوبی کو اس وقت اطلاع پہنچی جب سلطان نور الدین زنگی دفن ہو چکے تھے۔ دوسرے ہی دن بغداد سے ایک اور قاصد یہ اطلاع لے کے آیا کہ نور الدین زنگی کی وفات کے ساتھ ہی موصل، حلب اور دمشق کے امراء نے خود مختاری کا اعلان کر دیا ہے
اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو یہ اطلاع بھی ملی کہ بغداد کے امراء وزراء نے نور الدین زنگی کے بیٹے الملک الصالح کو، جس کی عمر صرف 11 سال تھی، سلطنت اسلامیہ کا خلیفہ مقرر کر دیا ہے۔ سلطان ایوبی سمجھ گیا کہ یہ امراء نابالغ خلیفہ کو کس راستے پر ڈالیں گے اور پھر گل کھلائیں گے۔ سلطان ایوبی نے علی بن سفیان کو بلایا اور کہا، تم نے 5 مہینے گزرے مجھے اطلاع دی تھی کہ اقرا میں اپنا ایک جاسوس شہید ہو گیا اور دوسرا پکڑا گیا ہے، تو میرا دل بیٹھ گیا تھا اور مجھے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے صلیبیوں کا یہ سال دنیا اسلام کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ بیٹھ جاؤ اور میری باتیں غور سے سنو۔ اب ہمیں اپنے بھائیوں کے خلاف لڑنا پڑے گا۔ اسلام کی بقا کچے دھاگے سے لٹک رہی تھی۔ مئی سن 1174 کا دن دنیا اسلام کا ایک تاریک دن تھا۔ نور الدین زنگی کی میت کو ابھی غسل بھی نہیں دیا گیا تھا کہ بہت سے انسانوں کے چہرے مسرت سے چمک اٹھے تھے۔ یہ صلیبی نہیں تھے، یا یوں کہیے کہ صرف صلیبی نہیں تھے جو زنگی کے انتقال پر پرسرور تھے، ان میں مسلمان بھی تھے جو صلیبیوں کی نسبت کچھ زیادہ ہی خوش نظر آ رہے تھے۔ یہ مسلمان ریاستوں اور جاگیروں کے امراء اور حاکم تھے۔ وہ سب زنگی کے گھر جمع ہوئے تھے اور جنازے کے لیے آئے تھے۔ ان میں سے بعض بے چین تھے، جیسے زنگی کے انتقال سے غمزدہ ہوں، مگر بے چینی یہ تھی کہ وہ زنگی کو شام سے پہلے دفن کر دینا چاہتے تھے۔